باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر آمین۔ میری طرف سے تمام صاحب امتیاز کو اور دانشمندوں کو اور بچوں کو اور جوانوں کو اور بہنوں کو اور بھائیوں کو بچیوں کو تمام کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ آج کا کلام جو ہے یہ ایک بہت گہرا کلام ہے اور نیٹ پر اس کی طرح طرح سے تشریحات کی جاتی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں کچھ غیر قوم لوگ وہ اس کو رد کرتے ہیں، لہذا آج اس کی ویڈیو آپ کے سامنے دی جاتی ہے۔ کس طریقے سے یہ کلام ہے کہ کائنات ایک جوہر سے وجود میں آئی ہے، یہ کلام صاحب امتیاز کے لیے ہے۔ وہ یہ کیا کلام ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 1 سے 2 آیت۔ یہاں پر ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی خدا کے ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اس آیت مبارک میں خدا اپنی ازلیت، ذات اور صفات، وحدیت اور ماہیت کو بنائے عالم سے پیشتر تھیں، ان کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نام خدا نے دیا، یہ نام جو ہے یہ اوپر والی آیت کی تشریح بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ آیت کیا ہے کہ یہ آیت خروج 3 باب 14 آیت میں، وہاں پر خدا نے اپنا نام دیا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ان الفاظوں پر غور کریں اور ان کو اچھی طریقے سے سنیں کہ یہ الفاظ کیا کہتے ہیں۔ سارا خلاصہ یسوع مسیح کے کلام کا اسی نام میں موجود ہے۔ اب لفظ میں اور اس نام میں خدا اپنی ذات و صفات، قدرت و حکمت کو یوں ظاہر کرتا ہے، اور اوپر والی آیت مبارکہ کی یہ تصدیق بھی کرتی ہے۔ یعنی لفظ پہلا ہے میں کا مطلب ہے خدا خود، پھر مطلب آپ کا مطلب ہے ذات خدا اور روح، پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے میں جو ہوں کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے، جو بات بھی ہے، وہ اقبال و اقرار سے ہے، عہد و پیما زمانے کے موافق عروج دینا ہے۔ یہ اس کے معنی ہے۔ میں نے آپ کو اس کے معنی اس لیے بتائے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ چلے کہ اوپر والی آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر آگے لفظ ہے سو کا مطلب ہے کثرت، پوری طور سے، 100%، ہر صورت، مکمل، پورے طور سے۔ تو میں کا مطلب پھر آ گیا خدا خود، آپ کا مطلب ہے ذات خدا اور روح، اقبال و اقرار، عہد و پیما اور زمانے کے موافق عروج دیتا ہوں۔ یہ سب چیزیں خدا کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ بلکہ بہت سی چیزیں خدا کے بستہ میں موجود ہیں۔ بستہ آپ جانتے ہیں کہ بستے کے اندر ہر ضروریات چیز جو ہے یہ طالب علم کی یا اس کی مالک کی، وہ بستہ کے اندر ہوتی ہے، لہذا یہ تمام چیزیں خدا کے بستہ میں ہیں، یعنی خدا کے ارادہ میں ہیں۔ تو یہ خدا کا ازلی بید، پوشیدہ بید ہے جو بستہ کی صورت میں ہے۔ تو اس کو ہم نے لیا ہے کہ خدا کا ارادہ، اور یہ ارادہ کو بھی کھولا جاتا ہے آج کہ یہ ارادہ تو اس بستہ میں ارادہ میں کچھ اور بھی چیزیں موجود ہیں، مگر وہ ان کو کون سی چیزیں ہیں ذرا غور کریں۔ اگر کلام غلط ہو تو رد کریں، اگر غلط نہیں تو تسلیم کریں۔ یہ معرفت کا کلام ہے بستہ یعنی خدا کے ارادہ میں، اور کون سی چیزیں ہیں غور طلب بات ہے۔ باپ، بیٹا، روح القدس، خدا کی خداوند کی روح، حکمت کی روح، خرد کی روح، مسلط کی روح، قدرت کی روح، معرفت کی روح اور خدا کے خوف کی روح، یہ سب چیزیں خدا کے ارادہ میں موجود ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ ان کو خدا مقتضائے وقت کے مطابق ترتیب میں لاتا ہے۔ سب سے یہ وحدانیت ہے، پھر یہ ماہیات خدا بندی ہیں، پھر یہ ابدیت میں ہے، اور یہ کاملیت میں ہے، اور پھر یہ سالمیت، پھر یہ مطابقت خداوندی خدائی سے ہیں، اور یہ مصلحت ایزدی اور مشیت ایزدی ہیں، اور یہ سب فلسفہ الہیات ہیں۔
اتصال یہ حقیقی ہیں، ایک بدن، ایک جان اور ایک روح ہے۔ آنکھیں کھولیں، حکمت اور معرفت میں جائیں اور خدا کی پہچان کریں، اور سب مایات ہیں، یہ نادیدہ، پائیدیدہ اور مبتدا خبر ہیں، یعنی اسم ہے اور خبر ہے۔ اور یہ کیسے ماہیات خدائی ہیں، ان کو اب ہم غور کریں گے۔ پیدائش ایک باب اس کی ایک آیت میں ہم جائیں گے۔ جب ابتدا میں خدا زمین اور آسمان کو پیدا کرتا ہے تو اپنے ارادہ میں مجسم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اپنے ارادہ میں مجسم نہیں ہوتا تو اس کا ارادہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو یہ فارسی لفظ آہنگ میں آتا ہے اور اپنے ارادہ میں مجسم ہوتا ہے، اور جب کن کہا تو کلمت اللہ تو خدا کے ارادہ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خدا کا کلام اور خدا کی آواز۔ اور ارادہ خدا کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جس کا ارادہ ہے وہ خود ہے، اور جس کا کلام ہے وہ بھی خود ہی ہے، مگر یہ ماہیات ہے، دوسرا نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح خدا کا پوشیدہ بھید، ازلی ارادہ جب فرمایا تو کلام خدا، کلمت اللہ، تو یہ روح اللہ ٹھہرا، یعنی ارادہ، کلمت اللہ، جوہر خدائی، یہ سب چیزیں خدا نے اپنے ایک جوہر سے پیدا کی ہیں۔ ارادہ اور وہ ہے کلمت اللہ، کلام الہی، خدا کا فرمان، تو یہ خدا خود ہے، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا اپنا نام ہے اور عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ عبرانیوں 1:8 میں آئے خدا داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے اپنے خداوند کو خداوند کی دائنی طرف بیٹھے دیکھا۔ کائنات ایک جوہر سے وجود میں آئی ہے، تو یہ خدا کا کلام، فرمان، اور یہ خدا کا نشان ہے، اور یہ ماہیات ہے، اور یہ بے مادہ ہے، پاک مقدس ہے، کیونکہ یہ سارا جو کام تھا یہ ایک بے مادہ سے ہونا تھا، اس لیے یہ بے مادہ بنا۔ سب کچھ خدا میں یسوع میں ہے اور یسوع خدا میں ہے۔ آپ سب کو خدا با حفاظت رکھے، آمین۔ باقی دوسری ویڈیو میں برائے مہربانی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ یہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، یہ ایک حوصلہ افزائی ہے۔ اگر آپ کی رقم خرچ ہوتی ہے تو پھر نہ کریں، سنیں ضرور لیکن نہ کریں سبسکرائب، کیونکہ جیسی کسی کی عقل ہے ویسا ہی وہ کام کرتا ہے۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور خدا آپ کو برکت دے، آمین۔